بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، لیکن آج ناظرین ہم اس پر کریں گے کہ دو بوند پاکستان کی خاطر۔ اس کا ناظرین مقدمہ یہ ہے، ہر چیز کا مقدمہ ہوتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ناظرین دنیا بھر میں جو پولیو وائرس ہے، پولیو کا مرض ہے، یہ ایک وقت میں بہت تھا، پھر یہ ختم ہوتے ہوتے اب دنیا بھر میں تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ لیکن دو ممالک ایسے ہیں، پاکستان ہے اور غالباً افغانستان ہے، ان میں آج تک یہ پولیو مرض موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، پھر کہا گیا کہ یہ مرض ختم ہو چکا ہے، لیکن 2019 میں کچھ پیشنٹس پھر سامنے آئے، اور پھر ناظرین یہ بتایا گیا، رپورٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر یہ مرض تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، کچھ پیشنٹس کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں اس کا سد باب کیسا کرنا چاہیے؟ ناظرین و سامعین یاد رکھیں، ہمیں دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا، ورنہ ہم ہر اعتبار سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اگر ان چیزوں میں پڑے رہے کہ اس کا سد باب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بات بہت آگے بڑھ سکتی ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کروں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص نے ناظرین، ان کے پاس اونٹ تھا، سواری تھی، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں اونٹ کو نہ باندھوں، یعنی اونٹ کو نکیل نہ باندھوں اور میں اللہ پر توکل کروں؟ تو فرمایا نہیں، یہ اللہ پر توکل نہیں ہے، فرمایا کہ پہلے اونٹ کی رسی کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑے واضح انداز میں حضور نبی کریم علیہ السلام ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بات آتی ہے دوا کی اور دعا کی، تو ایسا نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ مولا میری بیماری دور فرما۔ وہ تو ہر بات پر قادر ہے، لیکن اس نے اسباب متعین فرمائے، اسباب پیدا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، بچہ بھی دنیا میں ایسے نہیں آتا، اسباب کے ذریعے آتا ہے۔ بزنس ایسے نہیں ہوتا، اسباب اختیار کرے ہوگا۔ ملازمت ایسے نہیں ہوتی، آپ کو 8 9 10 گھنٹے دینے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کر ناظرین وہ ملازمت آپ کی پوری ہوتی ہے، پورے منتھ کے بعد پھر آپ کو سیلری کی صورت میں اس کی اجرت ملتی ہے۔ تو اسباب اختیار کیے جائیں، تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہے نا، ہمیں ٹھیک فرما دے گا، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میں مریض ہوا، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی شفا عطا فرماتا ہے۔ ناظرین وہی عطا فرماتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا عطا فرماتا ہے، لیکن بیماری بھی ڈائریکٹ نہیں آتی ناظرین، کچھ نہ کچھ وجوہات، کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ بیماری ایسے نہیں جاتی، بلکہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، طبیب کے پاس جانا ہوتا ہے، اور پھر وہ میڈیسنز دیتا ہے، وہ پرہیز بتاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر جب ہم علاج کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین اس ضمن میں جو پولیو اس وقت ناظرین اس کی ایک مہم بھی چل رہی ہے کہ ہمیں اس میں اپنا حصہ لینا چاہیے۔ کیسے لینا چاہیے ناظرین؟ بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بچپن میں یہ پولیو جو ٹیکے ہیں، انجیکشنز ہیں، یہ سب کو لگے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ناظرین اس سے بچاتا بھی ہے۔ تو ظن المؤمنین خیرا، یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایمان والوں پر برا گمان نہ رکھیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا مل گیا، کیا ہو گیا، ایسا گمان بالکل بھی نہ رکھیں۔ ظن المؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں پر اچھا گمان رکھیں۔
تو ناظرین و سامعین، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے، آپ کے والدین نے آپ کو یہ ٹیکے لگوائے، انجیکشنز لگوائے، تو آج آپ الحمدللہ اس سے بچے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آنے والی، اپنے آپ کو تو بچا لیا، اپنے آپ کو بھی بچائیے اور آنے والی نسلوں کو بھی بچائیے۔ اور ناظرین، یہ جو پولیو کے انجیکشنز ہیں، یعنی پولیو کے قطرے ہیں، تو اس سے آپ ضرور لیں، اپنے بچوں کو پلائیں۔ ناظرین، اگر آپ کی 2 بوند پلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو پولیو سے نجات عطا فرماتا ہے، محفوظ فرماتا ہے، تو ناظرین یاد رکھیں کہ ایک فرد اگر صحیح ہو تو ناظرین آس پاس کے لوگ ان پر اچھا اثر رونما ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو تو بچا رہے ہیں، لیکن آپ پاکستان کو سیو کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ 2 بوند پاکستان کی خاطر۔ تو ناظرین، 20 سے 28 تاریخ تک، یعنی 20 جولائی سے 20 جولائی سے لے کر 28 جولائی تک یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کے یہاں بھی جب پولیو قطرے پلانے والے آئیں تو اپنے بچوں کو، جنہوں نے پولیو کے قطرے نہیں پیے، تو ناظرین انہیں ضرور پلائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پولیو جیسے موذی مرض سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میرے سامنے کئی ایسے بچے ہیں ناظرین کہ جن کے والدین نے کوئی توجہ نہیں کی، لوگوں کی باتوں میں آ کر ناظرین انہیں پولیو کے قطرے نہیں پلائے، تو آج وہ بیچارے پولیو کے مرض میں مبتلا ہیں۔ کئی بچے، کئی بڑے اس طرح میرے سامنے ہیں۔ تو آج ناظرین تھوڑا سا سیف سائڈ اختیار فرمائیں گے تو آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس مرض سے انشاءاللہ ناظرین ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمیں نجات مل جائے گی۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان نے جو یہ مہم چلائی ہے، ARY مکمل نیٹ ورک اس مہم میں شامل ہے۔ اسی لیے ناظرین ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر پروگرام سے پہلے ناظرین اس میں بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ حصہ انشاءاللہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اس کو ضرور اختیار کیجئے، 2 بوند پاکستان کی خاطر۔ اس پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ یونس آیت نمبر 64، اور ناظرین یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اب ناظرین فی الآخرتی اور وقف کی صورت میں فی الآخرہ پڑھیں گے، گولتا وقف میں 2 چشمی ہاں سے چینج ہو جاتی ہے۔ لکلمات اللہ وقف کی صورت میں لکلمات اللہ پڑھیں گے، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ فوز العظیم، عظیم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں عظیم پڑھیں گے۔ آخر میں علامت وقف اندر 64 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 64 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ لا ایک کلمہ، ہم دوسرا، البشرا تیسرا، فی چوتھا، الحیاتی پانچواں، الدنیا چھٹا، واو ساتواں، آخروتی آٹھواں، لا نواں، تبدیلا 10واں، کلماتی 11واں، اسم اللہ 12واں، ذالکہ 13واں، اور ہوا 14واں، الفوز 15واں، العظیم 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں، ہر کلمے کو علیحدہ ناظرین پھر ملا کر پڑھیں گے، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لا یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ لہم البشرا ملا کر پڑھنے کی صورت میں لہم میں میم پر پیش ہے، اس سے البشرا کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور ناظرین درمیان الفنی حمزہ کو حذف کیا جائے۔ اور اچھا یہاں پر یہ دیکھیں لہم تھا، لیکن چونکہ ہمیں اگلے میں سے ملانا ہے، اگلے ناظرین حرف سے ملانا ہے، تو اسی لیے اسے حرکت دیں گے، اور حرکت یہاں جو سوٹیبل وہ
پیش کی تھی، تو اسی لیے پر پیش ہوا. اس البشرا کے لام ساکن کے ساتھ ملا، درمیان میں سے الف حمزہ حذف کیا. لہم البشرا، را پر زبر ہے، را پر زبر یا زبر پیش ہو تو اسے پڑھتے ہیں، اور زبر یا دو زیر ہو یا کھڑی زیر ہو، دو زیر ہو، اس صورت میں ناظرین باریک کر کے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر چونکہ کھڑا زبر ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ. ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا کے نیچے زیر ہے سے الحیاتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، الحیاتی میں تا کے نیچے زیر ہے سے الدنیا کے دال کے ساتھ ملائیں گے، اور فی میں فا کے نیچے زیر ہے سے الآخرت کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. تینوں مقامات درمیان سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. دال دنیا میں دال حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. تو ناظرین آخراتی میں را پر زبر کو پر کر کے پڑھیں گے. فی الحیات الدنیا و فی الآخرات. اب یہاں وقف کریں گے تو وفی الآخرہ پڑھیں گے. لا تبدیل کلماتی علیحدہ، اس میں اللہ علیحدہ. ملا کر پڑھنے کی صورت میں کلمات تا کے نیچے زیر سے اس کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف تا کے نیچے زیر ہے، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، یہاں باریک کر کے پڑھا جائے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہاں وقف کریں گے تو لکلمات اللہ پڑھیں گے. ذالک ہوا الفوز العظیم. ذالک میں ذال پر کھڑا زبر، اسے ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. ہوا میں واو پر زبر ہے، اسے الفوزو کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور الفوزو میں ذا پر پیش ہے، اسے العظیم کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسے یوں پڑھیں گے ذالک هو الفوز العظیم. اب یہاں وقف کریں گے تو اسے فوز العظیم پڑھیں گے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. ناظرین ہم یہاں پر آج کی آیت کریمہ بھی لکھ چکے ہیں، اور پھر اس میں جو ناظرین اعراب ہیں بھی لگا چکے ہیں. تو اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ناظرین یہاں ملحوظ فرمائے وہ ہے ہم ضمیر. ضمیریں یہاں پر کتنی ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیں. یہاں لام میں ہم ہے اور ذالک ہوا یہاں پر ہوا ہے. دوسرا اسم ہے البشرا، تیسرا الحیات، چوتھا الدنیا، پانچواں الآخرہ، چھٹا تبدیلا، ساتواں کلماتی، آٹھواں اسم اللہ، نواں ذالکا، دسواں الفوز اور گیارہواں العظیم. تو کل یہاں پر ناظرین 11 اسماء ہیں. کل یہاں پر 11 اسماء ہیں. نمبر 1 ہم ضمیر اور ہوا. اچھا جی، نمبر 2 البشرا، اور نمبر 3 الحیاتی. نمبر 4 الدنیا. نمبر 5 الآخرہ. نمبر 6 تبدیل. نمبر 7 کلماتی. نمبر 8 اسم اللہ. نمبر 9 ذالکا. ذالکا. اور نمبر 10 الفوز. اور نمبر 11 العظیم.
ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو مجھے یہاں پر کوئی فعل نظر نہیں آ رہا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ کوئی یہاں پر ناظرین فعل نہیں ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لی پہلا حرف ہے، فی دوسرا، واو تیسرا، 2 نمبر میں فی گزر چکا ہے، اور لا چوتھا، لی نمبر 1 میں گزر چکا ہے، اور ناظرین 4 جو ہے وہ حروف ہیں۔ نمبر 1 لی، نمبر 2 فی، نمبر 3 واو، نمبر 4 لا۔ تو کل ملا کر ناظرین کتنے کلمات ہوئے؟ 11 جو ہے وہ اسماء ہوئے اور 4 حروف ہوئے، کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ تو آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے ہم۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہاں، متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو اور بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ البشرا، بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو۔ اور ناظرین عام طور پر ہمارے یہاں بچیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، تو بڑا اچھا نام ہے، رکھنا چاہیے۔ اور اس نسبت سے بھی کہ خوشخبری اس کا مطلب ہے تو وہ بچی آپ کے لیے خوشخبری ثابت ہو۔ ناظرین اس کے بعد حیات، حیات کہتے ہیں زندگی کو، حیات کہتے ہیں زندگی کو۔ اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ دنیا، دنیا کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا دنا سے ہے۔ دنا کا معنی ہے گھٹیا، یعنی پست چیز جس کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ تو چونکہ ایک زندگی آخرت کی ہے اور ایک زندگی دنیا کی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں فانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اسی لیے ناظرین اس کو دنا سے کہا گیا کہ یہ دنیا یہ پست چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، معاف کیجیے گا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا دنون سے ہے، اس کا معنی ہے قریب، چونکہ آخرت سے سب سے قریب یہ دنیاوی زندگی ہے، تو اسی لیے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین آخرت، آخرت ناظرین آخرتن، 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 اور یہاں پر آخرتی ہے، الف لام بھی ہے تو اس لیے تنوین نہیں آ رہی، تو یہ فاعلہ کے وزن پر ہے۔ اس کا معنی ہے آخر میں آنے والی، چونکہ آخرت آخر میں آئے گی تو اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں، یہ دنیا کا اینڈ ہوگا اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا یار کتنی حیات جیو گے، مولا میری حیات کو طویل فرما۔ دنیا اور آخرت یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تبدیل کا معنی ہوتا ہے بدلنا، تبدیل کا معنی ہوتا ہے بدلنا، تبدیلی جسے ہم کہتے ہیں چینجنگ، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کلمات، کلمہ کی جمع ہے۔ کلمہ کہتے ہیں وہ لفظ جو ایک معنی کو بتائے، پھر اس کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو کلمہ، کلمات اس کی جمع ہے، کلمہ مفرد ہے۔ تو کلمہ ایک کلمہ اور کلمات بہت سے کلمات، یہ بھی ہم عام طور پر کلمہ اور کلمات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میرے منہ سے ایسا کلمہ نہ نکل جائے، بہت سے کلمات ایسے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ بھی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یا اللہ میری مراد قبول فرما، میری مراد کو پورا فرما، اور کرنا بھی چاہیے۔ ذالک اس میں اشارہ ہے۔ عربی میں وہ اسم کے جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ ھذا
قریب مذکر کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہاذا یہ، ہاذا رجل یہ آدمی، اور اسی طریقے سے ذالک بعید مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، ذالک رجل وہ آدمی ہے۔ اس کے بعد فوزو، فوزو کا معنی ہے کامیابی، عظیم فعیل کے وزن پر ہے، اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ فعیل کے وزن پر جو اسم آئے تو اسے عام طور پر ناظرین وہ اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسم مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول کے۔ تو عظیم کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ ناظرین یہ بھی ہمارے ہاں لڑکوں کے نام رکھے جاتے ہیں، بہت اچھا نام ہے، رکھنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نام کی برکت سے وہ بندہ واقعی عظیم ہو۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ فی ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے میں۔ واو کا معنی اور ہے، لا کا معنی ہے نہیں۔ تو ناظرین 15 کلمات میں کل 6 کلمات ایسے ہیں، بلکہ عظیم، آپ بڑے عظیم آدمی ہیں، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو 15 کلمات میں تقریباً نصف کلمات یعنی 7 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 دنیا، نمبر 3 آخرت، نمبر 4 تبدیل، نمبر 5 کلمہ اور کلمات، نمبر 6 اس میں اللہ، نمبر 7 عظیم۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ لام زبر لا، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، لہم ال، با شین پیش بش، را کھڑا زبر را، لہم البشرا، فا لام زیر فل، ہا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا، تا دال زیر تد، دال نون پیش تن، یا الف زبر یا، فی الحیات الدنیا، واو زبر وا، فا لام زیر فل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی، و فی الآخرتی، یہاں وقف پڑھیں گے تو وہ فی الآخرہ پڑھیں گے۔ لام الف زبر لا، تا با زبر تب، دال یا زیر دی، لام زبر لا، لا تبدیل، لام زیر لی، کاف زبر کا، لام زیر لی، میم الف زبر ما، یا میم کھڑا زبر ما، تا لام زیر تل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو کلمات اللہ پڑھیں گے۔ ذال کھڑا زبر دا، یا ذال الف زبر دا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہول، فا واو زبر فو، زال لام پیش ذل، عین زبر ع، زایا زیر زی، میم پیش مو، هو الفوز العظیم۔ اب یہاں وقف پڑھیں گے تو هو الفوز العظیم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذلك هو الفوز العظیم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لہم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذلك هو الفوز العظیم۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لہم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذلك هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی ناظرین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ لا واسطے، ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ یہ لا جو ہے اصل میں لی ہے۔ تو ہم، ان، البشرا بشارت خوشخبری، فی میں، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا، وا اور فی میں، الآخرتی آخرت، لا تبدیلا کوئی تبدیلی نہیں، لی واسطے، کلماتی کلمات، باتوں، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، ذالکا یہ ہے وہ، ہوا وہ، الفوز کامیابی، العظیم بڑی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے، آج ہم عرض کریں گے آیت نمبر 59 اور 60 کی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ آپ کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا، پس تم نے ان میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ ناظرین و سامعین، پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ قُلْ آللہ اذن لکم ام اللہ تفترون، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ قیامت نہیں آنے والی، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر بکثرت دلائل قائم فرمائے تھے، ان کے سوالات کے جوابات دیے، ان کے شبہات کو زائل فرمایا۔ اس کے بعد ان کے خود ساختہ مذہب کا رد فرمایا کہ انہوں نے بعض چیزوں کو از خود حلال قرار دے دیا، بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیا، حالانکہ ان کی بنائی ہوئی اس حلت اور حرمت پر عقل شاہد ہے نہ نقل، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ انہوں نے جن چیزوں کو حلال اور حرام کیا تھا ان کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں موجود ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 138 139، وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہے، حرام قرار دے دیا خود ہی، اس کو وہی کھا سکتا ہے جس کو ان کے ذوم کے مطابق ہم چاہیں، ہم جس کو چاہیں کھلائیں، ہم جس کو چاہیں حرام قرار دے دیں۔ کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں کو سواری اور بوجھ کے لیے حرام قرار دے دیا، خود ہی حرام قرار دے دیا۔ کچھ مویشی ایسے ہیں کہ جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر افطرا کرتے ہوئے عنقریب اللہ ان کو ہی ان کے افطرا کی سزا دے گا۔ اور انہوں نے کہا ان مویشیوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہمارے مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے وہ حرام ہے۔ خود ہی کہہ دیا مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اور اگر وہ بچہ مردہ ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں۔ اگر وہ بچہ زندہ پیدا ہوا تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے حرام۔ اگر مردہ پیدا ہوا تو مرد ہوں یا عورتیں ہوں سب کے لیے جائز۔ عنقریب اللہ ان کو احکامات گھڑنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمائے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 پر آ جائیے، 103، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے کوئی بحیرہ مقرر نہیں کیا، اور نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حامی۔ کفار جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ابن مسیب نے فرمایا بحیرہ وہ اونٹنی کہ جس کا دودھ دہنا بتوں کی وجہ سے انہوں نے روک دیا ہو، اور کوئی شخص اس کا دودھ نہ دھوتا ہو، یعنی خود ہی کہہ دیا کہ بھائی اب یہ بتوں کے لیے وقف ہے، اس کا دودھ کوئی نہیں دھوئے گا، یعنی اب دھونا حرام ہے، تو یہ خود ہی حرام قرار دے دیا۔ اس کو خود ہی انہوں نے کہا کہ یہ جانور بتوں کے لیے خاص ہے۔ سائبہ وہ اونٹنی کہ جس کو وہ بتوں کے لیے چھوڑ دیتے اور کوئی شخص اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا، یہ بھی ملتا جلتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، وسیلہ وہ اونٹنی جو مسلسل اونٹنیاں جنے درمیان میں نر پیدا نہ ہو، اسے بڑا مبارک سمجھتے تھے۔ اور حامی وہ اونٹ ہے
جو ناظرین اس کو بھی بتوں کے لیے چھوڑ دیتے اور اس پر کوئی بوجھ نہیں لادا جاتا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار فقط اللہ رب العالمین کا ہے، اور پھر اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دے دے یا حرام قرار دے دے، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ جب کسی عالم یا مفتی سے کسی چیز کا سوال کیا جائے تو وہ سستی اور لاپرواہی سے کام نہ لے اور بغیر کسی شرعی دلیل کے از خود کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہ دے، بلکہ قرآن و سنت جو فرماتے ہیں، ہمارے اسلاف نے جو فرمایا، ائمہ نے جو فرمایا، اس کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق جواب دے تو ناظرین و سامعین تبھی تو اپنے منصب کے ساتھ وہ انصاف کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے بھی اس طرح کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا وہ قیامت کو بھول گئے؟ کیا قیامت کو بھول گئے؟ قیامت ان پر نہیں آنی؟ قیامت کا روز واقع نہیں ہوگا؟ انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 21، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم۔ اب دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ان کے لیے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کے وہ احکامات مقرر کر دیے جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر قیامت کے دن فیصلے کی بات نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن قیامت کا دن فیصلے کے لیے ہے۔ تو ناظرین اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر کہ فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے، اور جنہوں نے اس طرح کیا، اللہ کے احکامات کو بگاڑا، انہیں ان کی سزا دی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو عقل عطا فرمائی، اپنی رحمت سے ان کے درمیان انہی میں سے ایک عظیم نبی بھیجا جس نے لوگوں کو حلال اور حرام کی تعلیم دی، دین کے احکامات بیان فرمائے، اور ان کو اپنے فضل سے رزق عطا فرمایا، ان کے لیے منافع کو مباح قرار دیا، لیکن چیزوں کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اپنے پاس رکھا اور اپنے محبوب کو یہ منصب عطا فرمایا تاکہ لوگ احکامات شرعیہ میں تصرف نہ کریں، جیسا کہ پچھلے زمانے میں احبار اور رہبان تصرف کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ناظرین بات ہوگی کہ جن لوگوں نے یعنی عام طور پر لوگ جو ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اس کی نعمتوں کو اپناتے نہیں اور دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، اور پھر آج جو آیت کریمہ 61 ہے، آیت نمبر 61، 62، 63، 64، اس پر بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ چلیں جی بہت بہت شکریہ۔ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس کو ذرا صحیح پڑھیے گا یعنی وضاحت کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سبق و ترجمہ سنائیے میری بہن۔ جی اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، محمد نعمان کی بات کر جی رہا کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہوں، ناروال سے سر۔ جی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی شکر اللہ کا سر۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا۔ وفی الآخرہ نہیں، وفی الآخرہ،
باقی ماشاءاللہ بہت شاندار طریقے سے آپ نے پڑھا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کی جاتا ہے۔ اپنے فیڈ ضرور آگاہ کیجیے SAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے آپ سرچ کیجیے اور ان کو زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔